سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم ہیں، وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر آئے، آ کر کے چند گزارشات پیش کی۔ وہ گزارشات کیا تھی؟ یا نبی اللہ ثلاث آتنی ہن قال نعم۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں آئے تو فرمایا کہ پاک پیغمبر، میں آپ کی بارگاہ میں چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں، چند ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ نے درخواست کو قبول فرما لیں گے؟ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نعم، جی ہاں ابو سفیان، آپ کی بات کو قبول کیا جائے گا۔ فرمائے جناب ابو سفیان فرماتے ہیں اندی احسن العربی واجملہ ام حبیبۃ بنت ابی سفیان ازوجکہا۔ اللہ کے پیغمبر، اس عرب کی بستی میں، اس عرب کی سرزمین میں سب سے حسین، سب سے خوبصورت، سب سے خوبصیرت، سب سے اعلیٰ اخلاق والی، سب سے اعلیٰ کردار والی، سب سے اعلیٰ دین والی اگر کوئی عورت ہے تو وہ میری بیٹی ہے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کے پیغمبر، میری یہ خواہش ہے کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا نعم، ٹھیک ہے ابو سفیان، ہم آپ کی بیٹی کو اپنے عقد میں منظور کرتے ہیں۔ دوسری ریکویسٹ کی وَمُعَاوِيَةُ تَجْعَلُهُ كَاتِبًا بَيْنَ يَدَيْكَ۔ اللہ کے پیغمبر، میرا ایک بیٹا بھی ہے، میرا ایک لخت جگر بھی ہے، میرا ایک وارث بھی ہے جس کا نام جناب امیر معاویہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر، اس کو اپنے ہاں لکھنے والا کاتب مقرر کر دیجیے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نعم، جی ہاں ابو سفیان، آپ کی بات کو مان لیا گیا، آپ کی بات کو تسلیم کر لیا گیا۔ تیسری ریکویسٹ کرتے ہیں وَتُؤْمِرُونِ حَتَّى أُقَاتِلَ الْكُفَّارَ كَمَا كُنْتُ أُقَاتِلُ الْمُسْلِمِينَ۔ اے اللہ کے پیغمبر، آپ مجھے ایک جیش کا، ایک لشکر کا امیر مقرر کر دیں۔ کس لیے؟ تاکہ میں کفار سے جنگ لڑ سکوں۔ کیوں؟ چونکہ میں جب مسلمان نہ ہوا تھا، جب حالت کفر میں تھا، تو بہت جستجو کے ساتھ، بہت دلیری کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف قتال کرتا تھا، جنگ لڑتا تھا۔ آج میں مسلمان ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان جیسی دولت سے مالا مال کیا ہے، اور میں یہ خواہش رکھتا ہوں کہ آپ مجھے ایک جیش کا، ایک جنگی لشکر کا امیر مقرر کریں، تاکہ میں مسلمانوں کے ساتھ مل کے کافروں کی گردنوں کو تن سے جدا کر سکوں۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نہ۔ حدیث سے ثابت یہ ہوا کہ اللہ کے پیغمبر نے اپنے لیے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کو اپنی ذات کے لیے بیوی کے طور پر قبول بھی کیا، اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کو اپنے لیے کاتب وحی مقرر بھی کیا، اور جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک امیر جیش بھی بنا دیا۔ تو جو شخص کاتب وحی ہو، کاتب قرآن ہو، کاتب حدیث ہو، کیا وہ شخص دین کا باغی ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ کے پیغمبر خود ایک شخص کو اس عہدے پر فائد کر رہے ہیں۔ قرآن جب جبریل لے کر کے آتے، جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قرآن کو لکھا کرتے تھے، اس قرآن کو نقل کیا کرتے تھے، پھر آپ کے فرامین جو آپ کی زبان نبوت سے نکلا کرتے تھے، جو الفاظ آپ کی زبان سے ادا ہوا کرتے تھے، جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان الفاظ کو نقل کر کے ایک مکتوب پر لکھ لیا کرتے تھے۔ تو جو شخص دین کا غدار ہو، دین کا باغی ہو، کیا اسے اس عہدے پر فائز کیا جاتا ہے؟ کیا اسے یہ منصب
یہ عہدے یہ مرتبے عطا کیے جاتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ جو بندہ مخلص ہو، آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہو، ہمیشہ آپ بھی ایسے شخص کو دنیا میں موجود بڑے عہدوں پر فائز کرتے ہیں، تو یہ تو عہدہ بھی قرآن کا ہے، یہ تو عہدہ بھی دین اسلام کا ہے، یہ تو معاملہ بھی قرآن و حدیث کا ہے، تو کس طرح ایک عام شخص کو آپ کی نظر میں جو باغی ہے اس عہدے پر فائز کر دیا جائے؟ ہرگز نہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دین کے ایک بہترین مینار تھے، دین کے علم بردار تھے، دین کے ساتھ محبت کرنے والے تھے، اور تو اور آپ علیہ السلام کے اب خاص رشتہ دار